بات ہو گئی. اسی طرح صبح آپ نے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا، یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا، زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے، اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا، تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو، اس کی دعوت میں چلے جاؤ، اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں. اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پہ نہیں آیا ہے، نفل دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو. یہ ہے دعوت کی اہمیت. اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں. غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے، لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے، ہم فقیر لوگ ہیں، محل میں نہیں آئیں گے، یہی ہمارا کھانا لا دینا، ہم یہیں پر کھا لیں گے. لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے، ہم کھانا کھائیں گے. اس کو اشارہ دے دیا. کیا فرمایا؟ ہم کھانے کی دعوت قبول کریں، ہم کھانا کھائیں گے. ٹھیک، چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی، پوری بات تو اس نے بتائی نہیں، بس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے، لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آ کے نہیں کھائیں گے، کھانا یہاں پہنچایا جائے جس درخت کے نیچے ہمارا قیام ہے. وہ تو خوش ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورا کا داماد بھی تھا، سمانہ کا بادشاہ. اس نے بڑے لذیذ کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے، اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی. ایسا زہر ہلاہل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے، مر جائے وہ. اور زہر ملا کر کے لذیذ کھانا جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا. غریب نواز نے کھانا دیکھا، کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا. اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھایا، اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں. ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں. اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے. تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا. کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پہ گرنے لگا. اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پہ آیا، جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا نہیں. لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا. آپ نے چھوٹی سی گٹھری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی، ہم نے کھانا قبول کیا، یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا، لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو. اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا، تو یہ منظر، یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے. تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا، اس کی ماں بھی سن رہی تھی. اس کی ماں کو غصہ آیا. فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے، دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو، ہم میدان میں مارتے ہیں. کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے سانپ پیدا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی. ماں نے اتنی گالیاں دی، اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے. اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گٹھری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا. پورے سمانہ میں شور ہو گیا. فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے. اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف 700 تعداد وہاں کے پنڈتوں کی تھی. مذہبی رہنما 700 تھے تو عوام کتنی رہی ہوگی. اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر
کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماؤں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا. سمانہ ان کو سونپا اور سمانہ ان کو سونپ کر پھر سرکار غریب نواز چلے اجمیر معلیٰ کی طرف. اجمیر شریف گئے, بہت مسائل ہوئے, بڑے معاملات ہوئے, بڑی تکلیفیں دی گئی. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, اتنی تکلیفیں دی گئی, اتنی تکلیفیں دی گئی, اندازہ نہیں کر سکتے. کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہا یہاں اونٹ بیٹھنے نہیں دیں گے, پانی بند کر دیا, بہت ستایا, جادو کیا. آخری میں یہ کیا, واقعات تو بہت ہیں ان کی زندگی پر, لیکن ایک آخری بات عرض کروں. آخری میں یہ کیا کہ وہاں اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا. جنات تو بہت سے تھے, لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی, اجمیر شریف کے اس جنات, انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے, اس جنات کی عبادت کرتے. جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے. اس کا نام تھا سادی دیو. اس جنات کا نام تھا سادی دیو. تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر. جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کانپنے لگتی, دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے, سادی دیو کے چلنے سے. رائے پتورا نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے, روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں, اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا, اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے. سادی دیو آیا, جنات تھا وہ, غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتا بنے, بلی بنے, جانور بنے, جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں. آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. اور اس کا اتنا قد اونچا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں. اب وہ کھڑا تھا اور غریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے, اجمیر چھوڑ کے جاؤ, کہیں اور جاؤ, ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ. غریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, میں میرے نانا کے حکم سے آیا ہوں, اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں, میں یوں ہی نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا, مسل دوں گا اپنی انگلیوں کی چٹکیوں میں تجھے. سرکار غریب نواز نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھی ہے تب آئے گی. اگر اللہ نے موت ابھی لکھی ہے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں, اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ موت لکھ دے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بھی مر جائے, موت کا وقت آ جائے تو کھاتے کھاتے بھی مر جائے, موت کا وقت آ جائے تو سوتے سوتے بھی مر جائے, اور موت کا وقت نہیں آئے تو پوری دنیا میں مل کر کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی. موت کا ایک وقت متعین اور مقرر ہے, اس لیے موت سے مت ڈرا کرو. موت وقت پر آئے گی, نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی, اس کا جو ٹائم ہے وہ آئے گی. اور اگر موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر رہے گی. موت سے مت ڈرو, موت اپنے وقت پر آئے گی. بہانہ ہے سب, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا, بخار آیا تو مر گیا, کورونا ہوا تو مر گیا, فالج ہوا تو مر گیا, اٹیک آیا تو مر گیا, یہ سب بہانے ہیں. اللہ نے بلایا تو مر گیا, یہ بات اصل ہے. اللہ نے بلایا تو ورنہ کیا مرتا, ورنہ کیا مرتا. کئی ایسے لوگ ہیں پوری اتڑی باہر پڑی ایکسیڈنٹ کے بعد لیکن بچا ہے, وہ پورا چاک چلا گیا ٹرک کا, بچا. اللہ نے بچانا چاہا تو بچا, اور اللہ نہ بچانا چاہے سینکڑوں ڈاکٹر بھی کھڑے رہیں کوئی نہیں بچا سکتا. موت وقت پر آئے گی, اتنا یاد رکھنا. اس لیے موت کا ڈر نکال دو دل سے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں, جب موت کا ذکر آتا ہے تو سب کی پک پک ہونے لگتی ہے, ہاں ڈرنے لگتے, بڑے بڑے پہلوان لرز جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی, اگر تو مومن اور مسلمان ہے تو یاد رکھ یہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی موت کے بعد کی زندگی ہے.
50x50 کے گھر میں رہتے ہیں ہم, کئی فیملی رہتی ہے. قبر اتنی بڑی ہے, جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہی قبر ہے. کشادہ ہے, بہت دکھنے میں چھوٹی سی ہے, 2 گز زمین ہے, لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہاری قبر و کشادہ ہے. دیکھنے میں لگتا ہے او یہاں تو کوئی بستر ہی نہیں, لیکن اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو وہاں جنت کا بستر ہے. بس شرط اتنی ہے کہ کوئی نبی کا وفادار ہو, کوئی ایمان والا ہو, سچا مومن ہو. قبر کی زندگی بہت خوبصورت ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت پھر انشاءاللہ جنت کی زندگی. یہاں تو 10 سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سوئیں گے قبر میں, تھک جائیں گے سوتے سوتے, ہے نا. یہاں 12-14 گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے, تو قبر میں تو سونا ہی سونا ہے, اور کتنا سوئیں گے, تھک نہیں جائیں گے. ارے نادان, دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر. جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھ گئے. لیکن یہ سب ہے غیب کی بات, اور اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی, بہت بڑی, کوئی تکلیف نہیں اس میں. بس شرط ایک ہے, کیا؟ اللہ رسول کے وفادار بنو. ایک ہی شرط ہے, اللہ رسول کے وفادار بنو. وفادار کون؟ جو چھوٹے سے مال کے لیے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا. جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ رسول کا وفادار ہے. جو عورتوں پہ بدنظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. جو شراب کی اڈوں کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. اللہ اکبر, اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے. آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے. دیکھو حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے, حضور کے نکاح میں تھی, اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی. ابو سفیان مدینے آئے, ایک مسئلے میں حضور کو منانا چاہتے تھے, ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا. صدیق اکبر کے پاس آئے, صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. مولا علی کے پاس آئے, کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو, حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے, اور بیوی کی بات کون رد کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. میری بیٹی کے پاس جاؤں گا, میری بیٹی کام بنا دے گی. دروازے پہ گئے, دستک دی, ام حبیبہ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا. بستر بچھا تھا, چادر بچھی تھی, لپیٹ دیا. ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لیے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہت دنوں کے بعد آیا اس لیے تو نے مجھے, میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں. ام حبیبہ نے کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے ابو سفیان, باپ کو کون بھول سکتا ہے, جانتی ہوں تو میرا باپ ہے. کہا پھر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو؟ مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے. فرمایا بالکل بچھائے جاتے ہیں, مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے, اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے, باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا. یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار. حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دیں. گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم کیسے وفادار ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے. میرے بھائی گناہ تو چھوڑ, پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے, ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے. ابھی تو داڑھی اپنے چہرے پہ چھوڑ دے, بال کو چھوڑ دے, معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو. بڑی وفاداری کی بات. وفاداروں کا حال یہ ہے, باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا, میرا نبی تجھ سے ناراض ہے, نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے. یہ تھے وفادار. اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات جائے, لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے. تو قبر میں آرام اسی کو ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا
کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو نبی کا وفادار ہو جائے لوح و قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا، اس پر اختیار چلنے لگتا ہے، لوح و قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو، اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو، اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا، اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی۔ اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑ مت۔ سادی دیو سے کیا فرمایا؟ مجھ سے لڑ مت، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا۔ غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، جنات کو، تو بھی مسلمان ہو جا۔ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ۔ اب غریب نواز سے کہتے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا۔ تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، اب غریب نواز اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد، تو اس کو شرم آئی۔ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس نے وہاں پر تھوڑی سی شیخی بگا، میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ تو فرمایا دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساگر کے کنارے، لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تو چپکے سے جا کر کے وہ فلاں بت خانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے، وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے، اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے، اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی۔ یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے؟ انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے۔ اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے، لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے، اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، اب چھوڑ دیا سب کی فکر، کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی۔ اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا، چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے۔ فرمایا جا، میرے آنے کی ضرورت نہیں، جا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے نا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے۔ غریب نواز کے پاس آئے، میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں۔ خوش کیوں نہ ہوتا، روتے بیٹھتا تھا نا۔ آج میں شاد ہوں آج، اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے۔ اس نے کہا میں بہت شاد ہوں۔ شاد، شاد کہنا کس کو کہتے ہیں؟ شاد، خوش۔ میں بہت شاد ہوں۔ فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا، اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں، یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا، خوش رہے گا۔ جا، میں نے تجھے جب وہ شادی تیرا نام عطا کیا۔ تو غریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا، رہا سہا، اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا، میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا